السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ بھارتی اور پاکستانی مسافروں پر سفری پابندی، اماراتی ایئرپورٹس پر رش 40% تک کم ہو گیا۔ ابوظہبی حکومت کا غیر ملکی مسافروں کے لیے بڑا اعلان، 1 جولائی سے قرنطینہ کی پابندی ختم کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ ماسک نہ پہننے والے ڈرائیورز کو صرف موقع پر جرمانے ہو سکیں گے، دبئی پولیس نے وضاحت کر دی۔ برطانیہ کی ریڈ لسٹ میں امارات کو بھی شامل کر لیا گیا، دبئی حکومت نے فیصلہ مایوس کن قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا، دفتر یا عوامی مقام پر کوئی نازیبا حرکت کی تو قید اور جرمانے کے لیے تیار رہیں۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے اہم فیصلہ، اماراتی ایئر لائنز نے اسرائیل کے لیے پروازیں منسوخ کر دی۔ اماراتی ریاست نے LPG سلنڈرز کے حوالے سے اہم اعلان کر دیا۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ ماسک نہ پہننے والے ڈرائیورز کو صرف موقع پر جرمانے ہو سکیں گے، دبئی پولیس نے وضاحت کر دی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی پولیس کی جانب سے وضاحت کی گئی ہے کہ جو ڈرائیورز ماسک پہن کر گاڑی نہیں چلا رہے انہیں صرف موقع پر جرمانہ ہو سکے گا۔ اگر بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے ماسک نہیں پہن رکھا تھا تو ان پر جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا۔ یہ چالان صرف ٹریفک پولیس کا اہلکار ہی خلاف ورزی نوٹ کرنے کے بعد موقع پر کر سکے گا۔ دبئی پولیس کے مطابق اگر کوئی ڈرائیور گاڑی میں اکیلا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے ماسک پہننا لازمی نہیں ہے۔ اگر کسی ڈرائیور کو ماسک کی پابندی نہ کرنے پر بعد میں جرمانے کی اطلاع موصول ہوئی ہے تو وہ جنرل ڈپارٹمنٹ آف ٹریفک سے رابطہ کر کے یہ جرمانہ ختم کروا سکتا ہے۔ اگر کسی گاڑی میں ڈرائیور کے علاوہ بھی لوگ بیٹھے ہیں تو ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکار چیک کرے گا کہ یہ سب لوگ ایک ہی گھرانے کے فرد ہیں یا اجنبی ہیں۔ اگر گاڑی میں موجود مسافر ایک ہی گھر کے افراد نہ ہوئے تو پھر ان میں جتنے بھی افراد بغیر ماسک کے ہوں گے ان پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ دبئی پولیس کی جانب سے کارکنان کی بسوں کی خصوصی نگرانی کی جا رہی ہے، جہاں ماسک یا سماجی فاصلے کی خلاف ورزی نظر آنے پر فوری جرمانے ہو رہے ہیں۔ پولیس کے مطابق اب نصیحت اور وارننگ کا وقت گزر گیا ہے۔ جو بھی سیفٹی پروٹوکولز پر عمل نہیں کرے گا اس پر لازمی جرمانہ عائد ہوگا، کیونکہ کمیونٹی کو کورونا وبا سے بچانے کے لیے یہ اقدامات انتہائی ضروری ہیں۔ سوشل میڈیا، دفتر یا عوامی مقام پر کوئی نازیبا حرکت کی تو قید اور جرمانے کے لیے تیار رہیں۔ تفصیلات کے مطابق دبئی پبلک پروسیکیوشن کی جانب سے لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ اخلاقیات اور سماجی اقدار کے خلاف کسی بھی قسم کی گفتگو یا حرکت کرتے پائے گئے تو انہیں قانونی کارروائی کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ سینئر لیگل کنسلٹنٹ کریم حشام کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عوامی مقام یا سوشل میڈیا پر کسی کی توہین کرتا ہے یا کوئی نازیبا حرکت کرتا ہے تو وہ خود کو بڑی مشکل میں گرفتار کر لے گا۔ اماراتی قانون کے مطابق عوامی مقام پر کسی کی ہاتھ کے اشارے یا نامناسب فقرات کے ذریعے توہین کرنا یا کوئی بے شرمی والی حرکت کرنا یہ ایک قابل سزا جرم ہے جس پر کم از کم 6 ماہ قید اور جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ کریم نے بتایا کہ اگر یہی حرکات کسی 15 سال سے کم عمر لڑکے یا لڑکی کے ساتھ کی جائیں تو ایسی صورت اماراتی پینل کوڈ کی شق 358 کے مطابق کم از کم 1 سال سزا ہوگی اور 10,000 درہم کا جرمانہ بھی بھرنا ہوگا۔ نابالغ کے ساتھ یہ حرکات کھلے عام یا چوری چھپے دونوں صورتوں میں کرنے پر یہ سزا بھگتنی ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی خاتون کے ساتھ شرمناک گفتگو کرتا ہے یا بیہودہ حرکات کرتا ہے یا پھر اس کی سرعام توہین کرتا ہے تو اسے بھی 1 سال قید بھگتنا ہوگی یا پھر 10,000 درہم کا جرمانہ بھگتنا پڑے گا۔ بعض صورتوں میں یہ دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی سنائی جا سکتی ہیں۔
برطانیہ کی ریڈ لسٹ میں امارات کو بھی شامل کر لیا گیا، دبئی حکومت نے فیصلہ مایوس کن قرار دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق برطانیہ کی حکومت نے کورونا سے متاثرہ ممالک کی ریڈ لسٹ میں امارات کو بھی شامل کر لیا ہے۔ اس فیصلے کو دبئی کی جانب سے انتہائی مایوس کن قرار دیا گیا ہے۔ برطانیہ میں تعینات اماراتی سفیر منصور ابو الہول نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کورونا کے معاملے میں دنیا کے محفوظ ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ برطانیہ کے ٹرانسپورٹ سیکریٹری گرانٹ شیپس نے گزشتہ ہفتے ٹریفک لائٹ سسٹم جاری کیا تھا، جس میں بتایا گیا تھا کہ 17 مئی سے برطانیہ میں سیاحتی سرگرمیوں کے لیے کچھ ممالک سے لوگوں کو آنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ایک گرین، جامنی اور ریڈ لسٹ بنائی گئی ہے۔ ریڈ لسٹ میں شامل ممالک سے آنے والوں کو حکومت کے منظور شدہ کسی ہوٹل میں 11 روز کا قرنطینہ اختیار کرنا لازمی ہوگا، جس کے فی مسافر اخراجات 1750 برطانوی پاؤنڈ ہوں گے۔ ان اخراجات میں ایئرپورٹ سے ہوٹل تک منتقلی، فل بورڈنگ اور 2 PCR ٹیسٹ بھی شامل ہوں گے، جو قرنطینہ کے دوسرے اور 8ویں روز لیے جائیں گے۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے اہم فیصلہ، اماراتی ایئر لائنز نے اسرائیل کے لیے پروازیں منسوخ کر دیں۔ تفصیلات کے مطابق امارات کی فضائی کمپنیوں اتحاد ایئر ویز اور فلائی دبئی نے اسرائیل کے شہر تل ابیب جانے والی تمام پروازیں معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے قبل امریکی اور یورپی ایئر لائنز نے بھی اسرائیل کے لیے پروازیں روک لی ہیں، جس کی وجہ حالیہ اسرائیل فلسطین کشیدگی بتائی جا رہی ہے اور اس معاملے میں متعلقہ حکام اور سیکیورٹی انٹیلیجنس سے بھی مکمل رابطہ رکھا جا رہا ہے۔ اتحاد ایئر ویز کے ساتھ ساتھ فلائی دبئی نے بھی دبئی سے تل ابیب کے لیے پروازیں منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ فلائی دبئی کی ویب سائٹ پر بتایا گیا ہے کہ آج کے روز 2 پروازیں اسرائیل روانہ ہونی تھیں، تاہم اتوار کے روز سے اسرائیل کے لیے تمام شیڈول پروازیں منسوخ کی جا رہی ہیں۔ بھارتی اور پاکستانی مسافروں پر سفری پابندی، اماراتی ایئرپورٹس پر رش 40% تک کم ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی جانب سے پاکستان، بھارت اور دیگر ایشیائی ممالک پر فضائی سفر کی پابندی عائد کرنے کے باعث اماراتی ایئرپورٹس پر رش بہت کم دکھائی دے رہا ہے۔ ایئرپورٹس کونسل انٹرنیشنل ACI کے ایشیا پیسیفک ریجن کے ڈائریکٹر جنرل کا کہنا ہے کہ بھارت میں کرونا وائرس کیسز بڑھنے کے بعد امارات کی جانب سے سفری پابندیاں عائد ہونے پر اماراتی ایئرپورٹس پر مسافروں کی گنتی 30% تک کم ہو گئی ہے، جبکہ پاکستانی مسافروں پر پابندی سے بھی ایئرپورٹس پر رش میں خاصی کمی آئی ہے، کیونکہ اس ملک سے بھی ہر مہینے ہزاروں افراد کی آمد ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پابندیاں کب تک ہٹائی جائیں گی۔ اماراتی ریاست نے LPG سلنڈرز کے حوالے سے اہم اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق اہم اعلان کیا گیا ہے، جس کے تحت صرف وہی سلنڈرز فروخت کرنے کی اجازت ہوگی جن میں گیس منظور شدہ LPG فیکٹریوں سے بھری گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ باقی تمام سلنڈرز کی فروخت پر پابندی عائد ہوگی۔ یہ احکامات دبئی سپریم کونسل آف انرجی کے چیئرمین شیخ احمد بن سعید المکتوم کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں، جس کا مقصد LPG استعمال کرنے والوں کی زندگیوں کے تحفظ کو ممکن بنانا ہے، جس کے لیے بہترین سیفٹی اور سیکیورٹی سٹینڈرڈز مقرر کیے گئے ہیں۔ ابوظہبی حکومت کا غیر ملکی مسافروں کے لیے بڑا اعلان، 1 جولائی سے قرنطینہ کی پابندی ختم کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر کمیٹی کی جانب سے 3 مئی کو قرنطینہ پابندیوں سے متعلق اعلان کیا گیا تھا۔ اس کے تحت گرین لسٹ میں شامل ممالک سے آنے والے ایسے مسافر جنہوں نے ویکسین لگوا رکھی ہے، انہیں امارات پہنچنے کے ساتھ ہی PCR ٹیسٹ کروانا لازمی ہوگا۔ پھر اس کے بعد 6 روز بھی ایک اور PCR ٹیسٹ کروانا پڑے گا۔ البتہ انہیں قرنطینہ کی پابندی کرنے سے رعایت حاصل ہوگی۔
ग्रीन लिस्ट में शामिल ममालिक से आने वाले ऐसे अमाराती और वीज़ा होल्डर्स मुसाफिर जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवा रखी है, उन्हें अबू धाबी एयरपोर्ट पर उतरते ही PCR टेस्ट करवाना लाजमी होगा और फिर उन्हें अपने क़याम के छठे और 12वें दिन भी मज़ीद 2 PCR टेस्ट करवाने होंगे। अलबत्ता उन्हें करंतना की पाबंदी करने से रियायत हासिल होगी। ग्रीन लिस्ट में शामिल ममालिक से आने वाले ऐसे अमाराती और वीज़ा होल्डर्स मुसाफिर जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवा रखी है, उन्हें अबू धाबी एयरपोर्ट पर उतरते ही PCR टेस्ट करवाना लाजमी होगा और फिर उन्हें अपने क़याम के छठे और 12वें दिन भी मज़ीद 2 PCR टेस्ट करवाने होंगे। अलबत्ता उन्हें करंतना की पाबंदी नहीं करना पड़ेगी। दीगर ममालिक से आने वाले वो मुसाफिर जिन्होंने कोरोना वैक्सीन लगवा रखी है, उन्हें भी पहुंचने के साथ ही PCR टेस्ट करवाना होगा और फिर 5 रोज़ का करंतना भी इख्तियार करना होगा। इसी दौरान उन्हें चौथे रोज़ भी PCR टेस्ट करवाना लाजमी होगा। अब तक के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए खुदा हाफिज।